السلام علیکم بچوں، آپ سب خیریت سے ہیں؟ بچوں، آپ نے اپنا ہوم ورک پورا کر لیا؟ اچھا بچوں، آپ کو یاد ہوگا ہم نے جو لاسٹ اپنا سبق کمپلیٹ کیا ہے تمیزدار لڑکی، اس سے پہلے ہم نے ایک سبق پڑھا تھا جس کا نام تھا گاؤں، اور وہاں پر ہم نے گاؤں کی زندگی کے بارے میں پڑھا تھا۔ گاؤں کی زندگی کیسی ہوتی ہے، وہاں کے لوگ کس طرح رہتے ہیں، ان کا رہن سہن کیسا ہوتا ہے۔ پھر ہم نے وہاں پر پڑھا تھا کہ کچھ لوگ کاروبار، تجارت اور پڑھنے کے لیے گاؤں سے شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ آج جو ہمارے پاس سبق ہے اس میں ہم گاؤں سے بالکل الٹ چیزوں کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور اسی لیے آپ کا جو یہ سبق ہے اس کا نام کیا ہے؟ شہر ہے۔ آپ کا گاؤں سے تبدیل ہو کر قصبے میں جو ہے تبدیل ہوا تھا، اور اس کے بعد شہر میں۔ تو ہمارے پاس جو سبق موجود ہے شہر، اسے ہم شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اب یہاں پر کیا خصوصیات شہر کی بتائی جا رہی ہیں۔ صفحہ نمبر ہے ہمارے پاس 25، اور یہ آپ کی کتاب کا 14واں سبق ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، ہم تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر آ گئے۔ شہر اور دیہات کی زندگی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ شہر میں کئی منزل کے اونچے پکے مکان ہیں جن میں کئی کنبے رہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو گاؤں دیہات کی زندگی تھی اس میں بڑے کھلے گھر تھے، کھلے صحن تھے۔ یہاں پر کیا ہے کہ چھوٹے گھر بنے ہوئے ہیں، اور وہ ان کو بھی منزلوں میں لے گئے ہیں، یعنی کہ نیچے پھر اس سے اوپر، اور اس ایک بلڈنگ میں کئی کنبے آباد ہیں۔ اکثر گھروں میں صحن ہی نہیں ہے، خاص طور پر فلیٹ تو بند ڈبے کی طرح ہوتے ہیں۔ چھوٹے فلیٹوں میں 8 10 لوگ رہ رہے ہیں۔ شہر میں جو گھر ہوتے ہیں اس میں بھی آپ کو مختلف اقسام کے گھر ملتے ہیں۔ ایک تو متوسط طبقے کے لیے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، پھر ایک اس کے بعد جو کیٹیگری ہے فلیٹ ہے۔ فلیٹ میں تو صحن نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہوتی، جبکہ جو عام گھر ہیں ان میں پھر بھی ہوتا ہے، اور بنگلے بنے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر بھی موجود ہوتا ہے۔ فلیٹوں میں کیا، ایک فلیٹ میں 8 10 لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، دڑبوں کی طرح۔ کوئی چھوٹے ہوتے ہیں یا تھوڑے بڑے بھی ہیں، تو وہ ایسے ہی بنے ہوئے ہیں آمنے سامنے، پورے کم سے کم جگہ میں زیادہ سے زیادہ لوگ رہ سکیں۔ تازہ ہوا اور قدرتی روشنی کا گزر بہت کم ہوتا ہے۔ شہر میں بڑے بازار اور مارکیٹیں ہیں، جبکہ ہم نے بچوں پڑھا تھا، یاد ہوگا آپ کو، کہ گاؤں دیہات میں ان چیزوں کا کیا ہے، فقدان ہے۔ ان میں نئے زمانے کی ہر چیز ملتی ہے۔ تعلیم کے لیے بہت سے اسکول اور کالج ہیں، اور گاؤں میں کیا تھا، ہمارے پاس ایک اسکول تھا جو کہ بعد میں بڑھ کر ہائی اسکول میں تبدیل ہو گیا تھا، ہے نا۔ شہر سے اخبار اور رسالے چھپتے ہیں۔ بیماروں کے علاج کے لیے بڑے اسپتال ہیں۔ چیزیں بنانے کے لیے کارخانے ہیں۔ ڈاک خانہ اور بینک ہیں۔ ہر طرح کی منڈیاں ہیں۔ دیہات کے لوگ اپنا اناج، سبزیاں، پھل شہر کی منڈی میں لاتے ہیں۔ اپنی ضرورت کی چیزیں شہر سے لے کر جاتے ہیں۔ اس سبق کو یہیں تک رکھیں گے ہم۔ یہاں دیکھیں بچوں، یہ آپ کے پاس صفحہ نمبر 25 پر آپ کے جو ڈاکومنٹس میں بھی موجود ہے، یہ تصویریں بنی ہوئی ہیں شہر کی رہائش کی۔ یہ جو یہاں تصویر ہے یہ فلیٹوں کی ہے۔ ہر فلیٹ کے آگے بس ایک چھوٹی سی بالکنی نکلی ہوئی ہے، چھوٹا سا ایریا ہے، باقی سب پیچھے کیا
جو کمروں کے اوپر صرف مشتمل ہے، صحن نام کی کوئی جگہ اس میں نہیں، اور کتنے قریب قریب بنے ہوئے ہیں، اور ایسے میں اگر آپ اوپر جائیں تو منزلیں بنی ہوئی ہیں بہت کم جگہ میں، جس میں گاؤں میں ایک کنبے کی جگہ بھی نہیں ہوتی، شہر میں اس میں کئی کئی فیملیز کنبے آباد ہوتے ہیں۔ پھر گاؤں دیہات کے لوگ جب وہاں سے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اپنے اناج اور سبزیاں لے کر آتے ہیں، ان کو فروخت کر دیتے ہیں، اور جو ان کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ شہر کی مارکیٹ اور بازاروں سے خرید کر لے کر جاتے ہیں، جبکہ گاؤں میں صرف وہاں کے لوگوں کے لیے ہی یہ سہولیات میسر نہیں ہیں کہ وہ اپنی جو اناج اور فصلیں ہیں اپنے ان کو کہاں بیچیں اور پھر وہاں سے اپنی ضرورت کی چیزیں بھی لے لیں، جبکہ شہر سے نہ صرف شہر والوں کے لیے بلکہ وہاں سے لے کے جانے کے لیے دوسرے لوگوں کے لیے بھی سامان موجود ہوتا ہے۔ تو یہ تو تھا ہمارا آج کا پڑھنے کا کام۔ اب ہم بچوں کلاس ورک لیتے ہیں، کاپی نکالیے، کام کرتے ہوئے صفائی کا خیال رکھیں گے، ایک لفظ کے بعد دوسرا لفظ لکھنے میں جو فاصلہ آتا ہے اس کا خیال رکھیں گے، وہ سب فاصلہ ایک جیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے بچوں؟ تو میرے پاس آج جو کرانے کے لیے ہے آپ کو، ٹھیک، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے پاس آج کے لیے جو پہلا سوال ہے وہ دیکھیے کیا ہے۔ شہر میں کون سی چیزیں ہیں جو گاؤں میں نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے بچوں، یہ آج کے لیے آپ کا پہلا سوال۔ ابھی تو آپ کو اس میں کیا لکھنا تھا، شہر میں کون سی چیزیں ہیں جو گاؤں میں نہیں ہیں۔ اب آپ دوسرا جو لکھیں گے، گاؤں کی کون سی چیزیں ہیں جو شہر میں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کے بعد جو آپ کے پاس سوال ہے وہ ہے فلیٹ کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ صحیح ہے، ان دونوں تینوں سوال کو ایک سوال لکھیں، ویڈیو روکیں اور جواب لکھیں۔ میں آپ کو آپ لکھیں گے نا اپنے الفاظوں میں آپ کو تھوڑا تھوڑا آئیڈیا دے دیتا ہوں، آپ کی تھوڑی سی مدد کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ شہر میں کون سی چیزیں ہیں جو گاؤں میں نہیں ہیں؟ یہاں پر ہے نہیں لکھا میں نے بچوں، ٹھیک ہے؟
تو اس کے لیے میں آئیڈیا دیتا ہوں. شہر میں کون سی چیزیں ہیں جو گاؤں میں نہیں ہیں؟ اسکول، کالجز، بینک، ڈاک خانے، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ شہر میں موجود ہیں، گاؤں میں نہیں ہیں. بڑی مارکیٹیں، بڑے بازار. ٹھیک ہے. اس کے بعد گاؤں کی کون سی چیزیں ہیں جو شہر میں نہیں ہیں؟ سب سے پہلے تو گاؤں کی تر و تازہ ہوا، کھلی فضا، بڑے بڑے گھر. ٹھیک ہے. پھر ان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے گاؤں والوں کے پاس، جس کو میں سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان کے پاس اپنے لوگوں کو دینے کے لیے وقت ہے. وہاں کی زندگی اتنی تیز رفتار نہیں ہے، وہ اپنے کاروبار میں اتنے نہیں الجھے ہوتے. محنت بہت کرتے ہیں صبح سے شام تک، لیکن شام اندھیرا ہونے سے پہلے جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو سب مل جل کر بیٹھ کر ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کا ٹائم بھی ہوتا ہے، اور انہیں سب ایک دوسرے کے بارے میں معلوم بھی ہوتا ہے. تیسرا جو آپ کا سوال ہے، فلیٹ کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ فلیٹ کی زندگی ابھی ہم نے پڑھا تھا کیا ہوتی ہے، دڑبے کے جیسی ہوتی ہے. 7-7 8-8 لوگ ایک ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں. صحن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. تازہ ہوا کا گزر وہاں سے بہت کم ہوتا ہے، وہ بھی ان فلیٹس میں جو کارنر ہیں یا ہوا کے رخ پر ہیں، ورنہ تو گھٹن زدہ ماحول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تھا ہمارے پاس کلاس ورک. اب ہمارے پاس ہوم ورک ہے، اس کو مٹا دیتے ہیں. ہوم ورک لکھ لیں آپ اپنا آج کا. شہری زندگی کے 3 فائدے اور 3 نقصانات لکھیں. ٹھیک ہے بچوں. تو ہوم ورک میں کیا ہے؟ آپ کو شہری زندگی کے 3 فائدے اور 3 نقصانات لکھنے ہیں. ہر جگہ جب ہم رہتے ہیں، جیسے گاؤں ہیں، گاؤں کے بھی ہمارے پاس کچھ فائدے ہیں اور کچھ نقصانات بھی ہیں. ایسے شہری زندگی کے بھی کچھ فائدے ہیں جہاں بہت سارے، وہاں پر کچھ نقصانات بھی ہیں. آپ کو 3 فائدے اور 3 نقصانات لکھنے ہیں. ٹھیک ہے بچوں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.